اپنے والدین سے جان چھڑائے گا، ایک وقت آئے گا زمانہ تجھ سے جان چھڑائے گا، لوگ تجھ سے جان چھڑائیں گے۔ آج میں نے ایک خبر پڑھی، یہ سہراب کمپنی جو سائیکل بڑا معروف تھی، سائیکل سہراب سائیکل، اس کمپنی کا مالک فوت ہوا، ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، گھر والوں کو بچوں کو پیغام بھیجا، بیویوں کو پیغام بھیجا، کوئی نہیں آیا پتہ لینے کے لیے، ہسپتال میں فوت ہو گیا۔ چادر دے کے بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، پاس کوئی بھی نہیں۔ جب والدین کا یہ حال کرو گے پھر کل کو یاد رکھو آپ کا حال اسی سے برا ہوگا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا من ادرک والدیہ، جس نے والدین کو پا لیا ولم یدخلہ الجنہ، اور اس کے والدین نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، وہ بندہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھے والدین پریشان، نمازیں پڑھیں والدین پریشان، اور اپنے گھر میں اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا پیے، اپنے بچوں کو پہنائے، اپنی بیوی کو کھلائے، بیوی کو پہنائے، بچوں کو کھلائے، بچوں کو پہنائے، لیکن والدین پریشان ہوں، یاد رکھ تیرا یہ سارا کچھ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تیرے بوڑھے والدین تیرے سے پریشان ہیں تو کبھی کچھ فائدہ نہیں تجھے دنیا میں۔ جب تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، محبوب نے فرمایا آمین۔ پوچھا وہاں کیوں کہا وہ شخص من ذکرت عندہ، جس کے سامنے میرا نام لیا گیا، میرا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیا گیا، اور اس نے میرے اوپر درود نہ پڑھا، اس شخص کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ نام نبی دا سن کر جڑے نہیں درود پہنچاندے، نام نبی دا سن کر جڑے نہیں درود پہنچاندے، ملک نورانی خلاف اے نہ دے، یہ دعا فرماندے رب نہ بخشے جنت تینوں، نہ تو رحمت پاوے، جنت ہوئی حرام بخیلا، تو کیوں کر جنت جامے۔ اللہ کی قسم میرے محبوب نے فرمایا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ شخص بخیل ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے۔ یہ صرف امت محمدیہ کے اوپر فرض نہیں تھے، رمضان المبارک کے روزے پہلی امتوں کے اوپر بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے یا نہیں؟ احب الصیام الی اللہ صوم داؤد، رب کائنات کو سب سے پسندیدہ ترین روزہ کس کا لگتا تھا؟ داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ کو بہترین اور اللہ کا پسندیدہ ترین روزہ اللہ کو جس کا لگتا تھا وہ داؤد علیہ السلام تھے۔ کیوں؟ کیسے روزہ رکھتے تھے داؤد علیہ السلام؟ کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، زندگی کا معمول بنایا ہوا تھا، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے۔ پہلی امتوں میں بھی روزہ تھا یا نہیں؟ مریم علیہ السلام ان کے پاس جب فرشتہ آیا، کہا، بلکہ لوگوں نے سوال کیا مریم یہ بیٹا کہاں سے آیا ہے؟ رب کائنات نے کہا تھا مریم آپ نے نہیں بولنا، اس کا جواب آنے والا عیسیٰ ہی دے گا۔ تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رب کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ روزے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا معنی ہے بچنا۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ سارے بولے تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچ جانا، گناہوں سے بچ جانا تقویٰ ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف فرمائی۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے خاردار جھاڑیوں سے گزرنا ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور رستہ بھی نہیں، وہاں سے ہی رستہ ہے۔ اپنے
اپنے دامنوں کو اپنے کپڑوں کو وہاں سے بچا کے گزر جانے کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا کے اندر گناہ طرح طرح کے منہ اٹھائے ہوئے آپ کی طرف بھاگے آ رہے ہیں۔ کہیں بدکاری نے منہ اٹھایا ہوا ہے، کہیں سود منہ اٹھائے ہوئے ہے، کہیں خیانت سر اٹھائے ہوئے ہے، کہیں زناکاری اور بدکاری سر اٹھائے ہوئے ہے، کہیں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنا یہ گناہ سر اٹھائے ہوئے ہے، کہیں رشتہ داریوں سے تعلق کو توڑنے والا گناہ یہ سر اٹھائے ہوئے ہے، کہیں قطع تعلقی اور والدین کو پریشان کرنا ایسے گناہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جن سارے گناہوں سے دامن کو بچا کے نکل جاتا ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں، اسے متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، رب کائنات روزے کیوں تمہارے اوپر فرض کیے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارا رب تمہیں بہترین اپنے بندے دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں اپنے خوبصورت ترین اور بہترین بندے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تیرے کان اللہ کے مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، موسیقی نہ سنیں، گانے نہ سنیں، گالی گلوچ نہ سنیں، غیبتیں نہ سنیں، تیرے کان اللہ کی نافرمانیاں نہ سنیں، تیری زبان ذکر الہی سے تر رہے، تیری زبان اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، تیری زبان محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، تیری زبان اچھے کلمات ادا کرے، تیری زبان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، تیری زبان لوگوں تک اللہ کے پیغام پہنچانے والی ہو، تیری زبان ذکر الہی سے تر رہنے والی ہو، تیری آنکھیں جھکنے والی ہوں، تیری آنکھوں میں حیا ہو، تیری آنکھوں میں شرم ہو، تیری آنکھیں رب کا قرآن دیکھنے والی ہوں، تیری آنکھیں اللہ کے گھروں کو دیکھ کر خوش ہونے والی ہوں، تیری آنکھیں اللہ کے ولیوں کی زیارتیں کرنے والی ہوں، تیری آنکھیں والدین کو دیکھ کے ڈر جانے والی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تیرے کان میرے مطیع، جب تیری آنکھیں میری مطیع، جب تیری زبان میری فرما بردار، میں رب تجھے ایسا اپنا بندہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھ تیری زبان میری مطیع تب ہوگی جب تم متقی ہوگا، تیرے کان میرے مطیع تب ہوں گے جب تم متقی ہوگا، تیری آنکھیں تب مطیع ہوں گی جب تم متقی ہوگا، تیری زبان ذکر الہی سے تب ہوگی جب تم متقی ہوگا، اور جب تم روزہ رکھے گا رب کائنات تیرے اندر جوہر کون سا پیدا کرے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون، رب کائنات تجھے متقی اور پرہیزگار ترین انسان بنا دے۔ میرے بھائیوں جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، جب للہیت ہوگی، جب ہمارے دل میں اللہ کا پیار ہوگا، جب ہمارے دلوں میں اپنے اللہ کی چاہت ہوگی، پھر ہم اپنے اللہ کی نافرمانی والے کام کریں گے۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی کون دے گا؟ اس کا اجر میں لکھتا ہوں، میرے فرشتوں، اس کا اجر تم نے نہیں لکھا، اس کا اجر میں رب کائنات کو دوں گا۔ الصوم لی، کس کو پتا ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کئی بندے ایسے ہی اپنا تقویٰ ثابت کرنے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں میں روزہ رکھا ہے جی۔ کس کو پتا ہے روزہ کس نے رکھا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان صرف ربط ہے اس میں، میں جانتا ہوں میرے بندے کا روزہ ہے یا میرے بندے کو معلوم ہے میرا روزہ ہے۔ جب میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے فرشتوں اس کا اجر تم نے نہیں لکھنا، اس کا اجر میں رب کائنات خود لکھوں گا۔ اور کتنا اجر ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جس نے اجر کی نیت سے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کے روزے پوری توجہ کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ اللہ کی حدود و قیود کے اندر رہ کر رمضان المبارک کے جس نے روزے رکھ لیے، رب کائنات اس کی زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔
اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جو آپ کے پاس سوئے ہوئے بھائی ہوتے ہیں ان کو ذرا اٹھا دیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام من قام رمضان، اس نے رمضان المبارک کا قیام کر لیا، رمضان المبارک کا قیام کر لیا۔ قاری صاحب مصلی پہ کھڑے قرآن سنا رہے ہیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ پیچھے کھڑے قرآن سننے کے لیے، بڑے بڑے بوڑھے شخص اللہ کی قسم قرآن سننے کے لیے قاری صاحب کے پیچھے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح جناب وہ درخت تناور مضبوط درخت کھڑا ہے، نوجوانوں کی ٹانگوں میں سکت ہی نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن وہ سنتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی شمع افروز ہے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن سے کھڑا ہی نہیں ہو رہا، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، موبائل کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ خوشگبیوں کے لیے ٹائم ہے، ون وننگ کے لیے ٹائم ہے، پتنگوں کے لیے ٹائم ہے، لیکن ان بدقسمتوں سے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر قرآن سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ در جوانی توبہ کر دل شیوا ہے پیغمبری، نوجوان ہو مصلی کی پشت پہ کھڑا ہو قرآن سن رہا ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات عرش مولا پہ اپنے ایسے بندوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، میرے فرشتوں جن ایام میں خواہشات کا گھوڑا جوان تھا، اس نے خواہشات کے گھوڑے کو لگام دے کے رکھا اور مصلی کی پشت پہ کھڑا ہو کر میرے قرآن کی تلاوت سننے والا، میرے محبوب نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، قیامت کے دن 7 آدمیوں کو رب کائنات اپنے عرش کے سائبان عطا کریں گے، اور ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو جوانی کے عالم میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کے عبادتیں کرتا ہے، راتوں کے سناٹے میں، راتوں کی تاریک چادروں میں کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے روتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن رب کائنات سے اپنے عرش کا سائبان فرمایا۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا کوئی معمولی عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان المبارک کا قیام بھی کر لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ بڑی یہ بات معروف ہے، لوگ کہتے ہیں وہ یہ تراویح تو بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ بھائی ہم کب کہتے ہیں تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا؟ لیکن اگر آپ قیام کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ کو اجر کتنا ہے؟ ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں۔ اور میں نے محدثین کی سیرت کو پڑھا، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی اور دیگر بڑے بڑے محدثین جن کا پورا سال رسول کریم علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرنے میں گزرتا تھا، وہ محدثین بیان کرتے ہیں جب رمضان آتا ہم حدیث کو بھی بیان کرنا چھوڑ دیتے، سارا دن بھی قرآن پڑھتے، رات بھی قرآن پڑھتے۔ اسے شہر القرآن کہا گیا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، صبح شام دوپہر جب تو چلتے پھرتے، دفتر بیٹھے، گھر بیٹھے، دکان میں بیٹھے، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کتنے پیارے حرم کے حرمین کے ائمہ قرآن پڑھنے والے، اپنی دکان پہ اگر آپ وہ کسی قاری قرآن کی تلاوت لگا کے سنتے ہی رہے تو آپ اندازہ کریں کتنا بڑا اجر ہوگا۔ فرمائیے قیام، رات کا قیام اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ رب کائنات اپنے بندے کی زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن کی بات کرتے ہیں، یہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے، باپ مرا پڑا ہے، اولاد اپنے باپ کی میت پہ آنے کے لیے تیار ہے،
اور عبدالستاری تھی، اس کا میں نے ایک واقعہ پڑھا، اس سے کسی نے سوال کیا آپ کتنے فوت ہونے والے لوگوں کو غسل دلاتے ہو، سب سے زیادہ آپ کو ترس کس بندے پہ آئی؟ اس نے کہا سب سے زیادہ ترس، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی تھی جب ایک آدمی فوت ہوا، اس کا بیٹا، اس نے انگلینڈ کے لیے اس نے اپنے ٹکٹ کروائی ہوئی تھی، باپ اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانا تھا، بچہ جاتا ہوا اپنی گاڑی سے، مجھے پیسے پکڑا گیا، یہ کفن دفن کے پیسے ہیں اور اس بابا جی کو دفن کر دینا، میری فلائٹ لیٹ ہو جائے گی۔ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ تو دنیا کی بات ہے، میدان محشر کی بات کر رہا ہوں۔ میدان محشر میں رب کائنات فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ کی قسم، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹیوں سے جان چھڑا رہی ہوگی، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگ رہی ہوگی، والدین اپنی اولاد سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ اور سورۃ حج میں تو اخیر کرتی رب کائنات نے فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قیامت کے دن کی کیفیت تو یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنا بچہ چھاتی سے اتار کے پھینک دے گی، یہ کیفیت ہوگی۔ وہاں بنا سوچے کون ہمارے کام آئے گا؟ جب بیٹے کام نہیں آئیں گے، بیوی کام نہیں آئے گی، والدین کام نہیں آئیں گے، عزت و اقارب کام نہیں آئیں گے، کون کام آئے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن رمضان اور قرآن آپ کے کام آئے گا۔ میں نے ایک خطبے کے اندر ایک حدیث بیان کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگی۔ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ میدان محشر سے اٹھے گا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے دو صورتیں ہیں گی۔ اس کے استقبال کے لیے تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اس کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گی، اور آپ نے فرمایا وعلیہ ذلتان، قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اس بندے کے اوپر صاحبان کر کے اسے اللہ کے حضور پیش کرے گی۔ جب اللہ کریم کے قریب پہنچے گا، یہ دونوں صورتیں، یہ دونوں صاحبان کی شکل اس بندے کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے ہو جائے گی، اور اگلے حدیث کے الفاظ ہیں وَتَحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اپنے رب سے الجھ پڑے گی، اپنے رب سے نہ پڑے گی، اور اپنے رب سے جگڑ کر اسے اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے گی۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور رمضان یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری سفارش کے لیے آئے گا۔ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں کی سفارش نصیب فرمائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ نہیں ہوگا کہ جس کے لیے رمضان میدان میں آ گیا، جس کے لیے قرآن میدان میں آ گیا، پھر رب کائنات ان دونوں کی سفارش کو رد کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، فَيُشَفَّعَانِ، رب کائنات ان دونوں کی سفارش کو قبول فرما کے اس بندے کے لیے اپنی جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے رمضان۔ کتنے بدقسمت وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان آنے کے باوجود بھی اس کا احترام نہ کر سکے، اس کی عزت و توقیر کو محفوظ خاطر نہ کر سکے۔ اور ایک بات، رمضان المبارک میں روزے کی اہمیت، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ رمضان کے روزے کا فائدہ اس شخص کو ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ اگر 5 وقت کا نمازی نہیں تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی لوگ بڑے وہ کہتے ہیں یار مولویوں نے ایسی
ڈرانے والے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, ایک قبیلہ آیا, ثقیف قبیلہ تھا. آ کر کہنے لگے محبوب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہماری کوئی شروط ہے. آپ نے فرمایا بتلاؤ کیا تمہاری شروط ہے. کہنے لگے ہم نے روزے نہیں رکھنے. آپ نے فرمایا نہ رکھنے. ولل جہاد یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم نے جہاد نہیں کرنا. الجہاد ذروۃ الاسلام, جہاد اسلام کی کوہان ہے. اگر اونٹ کی کوہان کٹ جائے تو ان کے پیچھے کیا بچتا ہے. کہنے لگے ہم نے جہاد بھی نہیں کرنا. میرے محبوب نے فرمایا نہ کرنا. ولل حج یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم نے حج بھی نہیں کرنا. آپ نے فرمایا نہ کرنا. ول الزکاۃ, ہم نے زکات بھی نہیں دینی. فرمایا نہ دینا, نہ دینا. پیچھے کیا رہ گیا؟ نماز رہ گئی. کہنے لگے ول الصلاۃ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی. ول الصلاۃ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی. احمر وجہ رسول اللہ, رحمت جہانا, رحمت للعالمین, امام الاولین والآخرین, سید المرسلین, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کأنہ فقی علیہ حب الرحمن, یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح رحمت للعالمین کے چہرے کے اوپر انار کے دانے نچوڑے ہوئے ہیں. اتنا چہرہ سرخ. اور صحابہ کہتے ہیں ما رأینا قبلہ مغضبا قط, اس سے پہلے کبھی ہم نے اللہ کے رسول کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا اس دن رحمت للعالمین کو ہم نے غصے میں دیکھا. اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان کو میرے پاس سے اٹھا دو, دور کر دو ان کو میرے سے. کہا یا رسول اللہ اتنا غصہ. فرمایا ہاں, لا خیر فی دین لیس فیہ الصلاۃ, جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں ہے. جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں ہے. نماز ہوگی تو سب کچھ ہوگا, نماز نہیں تو کچھ نہیں. کہنے لگے ہم نماز پڑھیں گے باقی سارے کام نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا نہ کرنا. صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے نماز کا وعدہ کر لیا, ثقیف چلے گئے واپس. پھر صحابہ کہتا ہے رمضان آیا, ہم نے کہا ذرا دیکھے تو صحیح ان کو رمضان کیسے گزارتے ہیں. کہتے ہیں اپنے بچوں کو روزے رکھوائے ہوئے, بوڑھوں نے, جوانوں نے, مردوں نے, عورتوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلونے دے کے باہر لے گئے ہیں کھلانے کے لیے تاکہ ہمارے بچوں کا شام تک روزہ پورا ہو جائے. عامل زکات کہتا ہے اس سال زکات لینے کے لیے گیا اور ثقیف قبیلے والوں نے زکات علیحدہ کر کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے, یہ ہمارے خالق و مالک کا حق ہے. اور اس سال بیت اللہ الحرام میں سب سے پہلا وفد حج کے لیے آنے والا وہ وفد ثقیف قبیلے کا تھا. کیا مانا گجرانوالہ کے ساتھیوں, محمدی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والوں, رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سارا دین ٹھیک ہو جاتا ہے. جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھی, روزے بھی رکھنے لگ گئے. نماز پڑھی, زکات دینے والے بن گئے. نماز پڑھی, حج کرنے والے بن گئے. نماز پڑھی, جہاد کے لیے اول صف میں کھڑے ہونے والے بن گئے. جب نماز نہیں تو پھر دین ہی نہیں ہے. کیوں آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے, جو لوگ نماز سے لیٹ ہیں, نماز بے نماز نہیں تھے. جو لوگ نماز سے لیٹ ہیں میرا جی چاہتا ہے میں جاؤں احرق علیہم بیوتہم, میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے راکھ کر دوں. آج ہمارے گھروں سے سکون اٹھ گیا, آج ہمارے گھروں سے اطمینان اٹھ گیا. آج یہ ملک چل رہا ہے پریشانیوں کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے. اجتماعی طور پہ بھی ہم پریشان, انفرادی اعتبار سے بھی ہم پریشان, اولاد کی وجہ سے پریشان, بیوی کی وجہ سے پریشان, کاروبار کی وجہ سے پریشان, گھر میں سکون نہیں, اطمینان نہیں. کیوں چل رہے ہیں وہ لوگ جن لوگوں کے گھروں کے اندر بیٹیاں بے نماز ہیں, بیٹے بے نماز ہیں, بھائی بے نماز ہے, باپ بے نماز ہے, ماں بے نماز ہے, گھرانہ بے نماز ہے. جو گھرانہ بے نماز ہے, جس گھر کے اندر ایک فرد بھی بے نماز ہے, اس بے نماز کے اس گھر کے اندر حسن موجود ہے. رمضان کی اتنی برکات,
رمضان کی اتنی فیوز، رمضان کی اتنی رحمتیں، رمضان اتنی برکتیں، لیکن اگر آپ نمازی نہیں ہیں آپ نہ کوئی برکت سمیٹ سکتے ہیں، نہ آپ اللہ کے اس مہمان کی کوئی قدر کر سکتے ہیں اگر آپ نمازی نہیں۔ اور آخری بات، اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے انسانوں کو، بڑے تلخ حالات ہیں جہاں جہاں تک آپ غریبوں، بے بسوں، لاچاروں تک خوراک پہنچا سکتے ہیں وہاں خوراک پہنچائیں، روزے رکھوائیں۔ آپ نے فرمایا اے روزہ رکھوانے والے کو جتنا رکھنے والے کا اجر ہے اتنا ہی رکھوانے والے کا اجر ہے، جتنا رکھنے والے کا اجر ہے اتنا افطار کروانے والے کا اجر ہے۔ افطاریاں کروائیں، سحریاں کروائیں اور اجر سمیٹیں جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے۔ اپنے مالوں کی تجوریوں کے منہ کھولے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، بے کسوں کے لیے، لاچاروں کے لیے۔ اور اگر آپ تجوریوں کے منہ کھولیں گے غریبوں، ناداروں کے لیے، میرے اللہ کی عظمت کے صدقے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے رب کی رحمت کی تجوریوں کے منہ کھل چکے ہوں گے۔ مت گھبرائیں افطاری کروانے سے، مت گھبرائیں سحری کروانے سے، جڑ جائیں ان لوگوں کے ساتھ جو سحری افطاریاں کروانے والے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اپنے گھروں میں، یہ آپ کی مسجد اتنا بڑا مرکز ہے، اس مرکز کے ساتھ جڑ جائیے، یہاں سحریوں کا، افطاریوں کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کسی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں شاید لوگ سمجھیں کہ یار کل کو بات کریں گے، اللہ کے گھر میں اگر آپ کے پاس وہ سحری کرنے کے لیے آتا ہے، یہاں تو سب کے لیے ایک ہے، یہاں تو کوئی کسی کو نہ تانا دینے والا ہے نہ مینا دینے والا ہے۔ اللہ کے اس گھر کے اندر سحریوں کا، افطاریوں کا پورا اہتمام کرے، جس کا جی چاہے، غریب آئے، امیر آئے، افطاری کرے، سحری کرے، ایسے اپنے مالوں کو اللہ کے دین کے لیے صرف کر دے، انشاءاللہ رب کائنات آپ کے لیے آسمانوں سے رحمتوں کے نزول فرما دے گا۔ اور آخری بات آپ نے فرمایا، ایک چیز یہ ہے کہ اپنے رزق کو طرف دیکھیں، اپنا رزق حلال کریں، اگر رزق حرام ہے پھر بھی آپ کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، اگر پیٹ میں حرام جاتا ہے، بیت اللہ الحرام میں کھڑا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو ایسے آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک۔ آسمانوں سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، گجرانوالہ سے آنے والے میرے بندے، کاموکی سے آنے والے، سیالکوٹ سے آنے والے، لاہور سے آنے والے، لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ کیوں؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا اوڑھنا بھی حرام، اس کا بچھونا بھی حرام، اس کے رگ و پے میں سرایت کرنے والا خون حرام کا، گوشت پوست بنا ہے، حرام کھا کھا کے بنا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میں نے تیری کسی عبادت کو قبول نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے رمضان مبارک کی فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا مال کی کائنات ہمیں اس پہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔